ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 54ویں لہر، اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے۔ تل ابیب میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، عمارتیں اور گاڑیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 100 سے زائد اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ خیبر شکن، خرم شہر، قادر اور عماد کے بعد پہلی بار سجیل میزائل سے وار۔ سجیل میزائل نے 2 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیر اعظم کا تعاقب جاری رکھنے کا عزم، کہا اگر بچوں کا قاتل زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے، اسے پوری قوت سے قتل کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، B-2 بمبار طیاروں سے سول اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ہمدان میں ایرانی پاسداران انقلاب کے اڈے پر فضائی حملہ، ہر طرف سیاہ دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ تہران اور اصفہان سمیت کئی شہروں میں حملے، شہری آبادیوں پر بھی بم برسا دیے۔ ادھر ایران جنگ امریکی خزانے پر بھاری پڑنے لگی، جنگی اخراجات $20 بلین سے تجاوز کر گئے۔ ایران جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ ایپسٹین نیٹ ورک کے باقی ارکان نے 9/11 جیسا واقعہ رچانے کا منصوبہ بنایا، ایران کو مورد الزام ٹھہرانے کی سازش تیار کی۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے ایران ایسے دہشت گرد منصوبوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران کی امریکی عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے سیز فائر کی درخواست کی، نہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کی کوشش۔ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ میں اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے جس میں امریکہ کی کوئی فتح نہیں ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغیوں نے ایران کی حمایت میں آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ فرانس نے صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ میں فوجی مدد کی درخواست مسترد کر دی۔ فرانسیسی حکومت نے واضح کیا آبنائے ہرمز میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، جنگی جہازوں کی تعیناتی تنازع کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم کی امریکہ اور اسرائیل پر کڑی تنقید، ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سوئٹزرلینڈ کا امریکہ کی 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ سوئس حکام کا کہنا ہے غیر جانبداری کے قانون کے تحت فوجی پروازوں کی اجازت نہیں، انسانی اور طبی امداد سے متعلق پروازوں کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خلیجی ممالک کو وافر مقدار میں اشیاء خورونوش برآمد کرنے کی ہدایت۔ ملک میں اشیاء خورونوش کا وافر ذخیرہ موجود، کسی بھی چیز کی قلت نہیں۔ موجودہ صورتحال میں خلیجی ممالک کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے، اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم کا غذائی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب، شہباز شریف نے کہا عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد میں اضافہ ہوا، اشیاء خورونوش کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو تباہ کر دیا گیا۔ چترال میں پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بادانی پوسٹ نیست و نابود کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کی 684 کارندے ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہو چکے۔ افغانستان میں 73 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کے 229 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں، 252 پوسٹس تباہ اور 44 پر قبضہ کیا جا چکا۔ باجوڑ کے علاقے سالار زئی میں افغان طالبان کا حملہ، 4 شہری شہید، 5 سال کا بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق 4 افراد بھائی تھے، شناخت ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ کے نام سے ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا افغان طالبان رجیم معصوم شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں، ایسے حملے بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ وزارت اطلاعات نے سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا، کہا افغان طالبان نے جنوبی وزیرستان میں پاک فورسز پر حملے کا دعویٰ کیا۔ یہ ویڈیو عراق کے علاقے کردستان کی ہے۔ یہی ویڈیو بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی جا چکی ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، صدر مملکت آصف زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو کی شرکت۔ بلاول بھٹو کا سندھ حکومت اور میئر کراچی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار، کہا جلد کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ صدر آصف زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کو مشکل حالات میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز، پروگرام کے تحت انٹرنیز کو ماہانہ 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ کلائمیٹ انٹرنشپ پروگرام میں طالبات کے لیے 50% نشستیں مختص۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں ماحولیاتی بہتری کے مشن میں نوجوانوں کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ پنجاب بالخصوص لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ 20 اور 21 مارچ کی 2 چھٹیاں ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 22 کو اتوار، 23 مارچ کو یوم پاکستان کی گزٹڈ چھٹی۔ پاکستان ریلویز کا عید کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری ٹرین 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے چلے گی۔ تیسری بھی 17 مارچ کو ہی کراچی سے پشاور جائے گی۔ چوتھی اسپیشل ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش تو کہیں ژالہ باری۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی بڑھ گئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ درجنوں فیڈر سٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور کون بنے گا قرات کا سلطان؟ پشاور کے قاری احمد عکاشہ 26 نمبر حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گئے۔ بنو کے قاری محمد مدثر رکیاس خان سیمی فائنل میں 23 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام قرات کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔